ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناصر رضا ہیں، ان کا سوال یہ تھا کہ بعض مقررین کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں 1400 سال پہلے کفر پھیلا ہوا تھا، پھر حضور علیہ السلام اسلام لے کر آئے، تو اس قسم کے جملے کہنا کیسا ہے؟ کیا 1400 سال پہلے اسلام نہیں تھا؟ اور اس سوال کے علاوہ بھی لوگ اس قسم کے سوال پوچھتے ہیں یا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور بعض لوگوں میں یہ چیز دیکھی بھی جاتی ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پرانا ہے۔ تو پہلے میں مقرر حضرات کی وضاحت کر دوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آپ نے کافی مدت انتظار کیا ہے جواب کے لیے، اس صبر کے لیے شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مقرر حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے کفر پھیلا ہوا تھا، تو اس سے مراد عرب شریف اکثر ہوتا ہے کہ جہاں حضور علیہ السلام تشریف لائے وہاں کا ماحول جو ہے وہ کفر پر مبنی تھا، ہر طرف کفر اور شرک تھا، تو ایسے ماحول میں اسلام لا کر انہوں نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا جو ہے وہ روشنی کی، لوگوں کے اندر لوگوں کو مائل کیا اس طرف، اور حق دین کی طرف راغب بھی کیا۔ تو مقرر حضرات کا اکثر یہ کہنا اسی طرف ہوتا ہے کہ جہالت زیادہ پھیلی ہوئی تھی 1400 سال پہلے، اور کیونکہ اس لیے بھی آپ نے سنی ہوں گی اس قسم کی باتیں کہ جیسے لڑکیوں کو زندہ جلا دینا، یا باپ کی وفات کے بعد ماں سے شادی کر لینا، عورتوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا، اور قسم قسم کی جہالتیں، غلط فہمیاں پھیلی ہوئی تھی، اور منحوسیت بھی بہت زیادہ سمجھی جاتی تھی، بدشگونی بھی۔ تو ایسے دور کفر میں، شرک میں اور جہالت بھرے جو ہے وقت کے اندر حضور علیہ السلام تشریف لائے، تو یہ اشارہ 1400 سال پہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ زیادہ تھا جس وقت حضور وہاں تشریف لائے اور دین جو ہے نا پھیلائے، تو ان کی مراد 1400 سال یہ ہوتی ہے کہ 1400 سال پہلے جب اسلام لایا تو اس وقت میں بہت زیادہ جہالت اور کفر تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مقررین کے حضرات کے 1400 سال پہلے اسلام نہیں تھا، پہلی چیز۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ اس چیز کو بیان کرتے ہیں، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے، یعنی 1400 سال پہلے، اس سے پہلے اسلام نہیں تھا، یہ ایک نیا دین ہے۔ حالانکہ ایسا عقیدہ مسلمان کا ہوتا نہیں، اور جن کا ہے ان کو درست کر لینا چاہیے کہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ اسلام، یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جب سے انسان ہے تب سے اسلام ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے، اور سارے انسان جتنے بھی ہیں وہ ان سب کے ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ والد بھی ہیں۔ تو جو سب سے پہلے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کس دھرم میں ان کو بھیجا تھا؟ تو اس وقت تو کوئی انسان ہی نہیں تھا۔ جب کوئی دوسرا انسان نہیں تھا تو پھر کوئی دوسرا دھرم بھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ بعض دھرم تو بعد میں آ کے لوگوں نے انوینٹ کیے ہیں، انہوں نے اپنی ریتی رواج کے حساب سے بنائے ہیں، آگے چل کے اس میں چینجنگ ہوئی۔ تو جب پہلا انسان ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، اللہ کو ایک ماننے والا تھا، تو پھر ظاہر ہے کہ اسلام اسی وقت سے تھا۔ اب رہا یہ کہ 1400 سال پہلے کا اکثر تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ 1400 سال پہلے سے پہلے، یعنی 1400 سال پہلے سے پہلے تک میں یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، وحی نازل فرمائی، دوسری جو ہے قوم کو رہنمائی کے لیے ان کے اندر رسول بھیجے۔ تو اس طریقے سے جب ایک کے بعد ایک زمانہ بدلتا گیا، انبیاء علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد ان کا جو شریعت ہے وہ جو ہے وہ منسوخ ہوتی رہی، نئی شریعت آئی تو اس پہ عمل کیا جانے لگا۔ اسی طریقے سے نئے نبی آئے تو پھر انہوں نے اپنی دین کی تبلیغ کی، ان کا تبلیغ کا طریقہ، شریعت کے احکام الگ تھے، لیکن جب ان کا وقت ختم ہوا تو پھر نئے نبی آنے کی وجہ سے اس طرح ہی سلسلہ چلتا چلا آیا۔ اس کے بعد سب سے آخر میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، اور سب سے آخری کتاب، یہ کتاب یعنی قرآن مجید آئی۔
تو اس سے پہلے بھی یعنی یہ 1400 سال پہلے قرآن کے نزول سے پہلے بھی اسلام تھا، اسلام کو ماننے والے تھے، لیکن ان کی عبادتوں کا طریقہ کار اور ان کے معاملات جو ہیں وہ مسائل وہ الگ ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان کی شریعت میں یعنی ان کے قانون میں تھوڑی سی تبدیلی تھی، لیکن بیسک فنڈامنٹل ان کا بھی وہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک خدا ماننا اور اس کے سارے انبیاء فرشتوں پہ ایمان رکھنا۔ یہ سب باتیں تو جنرلی سب کے لیے کامن ہوا کرتی تھی۔ اب کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو لگتا ہوگا کہ حضرت موسیٰ آئے ہیں، یہ اسلام لائے ہیں، اسلام حضرت موسیٰ کے دور سے ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد والوں نے بھی یہی کہا ہوگا کہ حضرت موسیٰ کے وقت سے ہے۔ اسی طرح ان سے پہلے جب انبیاء آئے ہوں گے تو ان کے دور والوں کو بھی یہی لگا ہوگا کہ ان انبیاء نے یعنی جس زمانے میں جو نبی یا رسول ہوئے ہیں اس زمانے کے لوگوں کو یہی لگا ہوگا جیسے آج کے لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی یہ نبی آئے ہیں تو انہوں نے یہ دین جو ہے نا پھیلایا، اس سے پہلے یہ دین نہیں تھا۔ تو مسلمان تو بخوبی واقف ہے کہ قرآن پاک کے اندر آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے انبیاءوں کے واقعے ذکر کیے ہیں، پچھلے نبیوں کے اور ان کی امتوں کے، ان پہ نازل ہونے والے عذابوں کے اور ان کے بہت سارے معاملات آپ کو جو ہے بہت ساری سٹوریز قرآن کے اندر سننے کو مل جائیں گی۔ تو یہ ساری باتیں اور معاملات تو پرانے ہی ہیں، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت یونس علیہ السلام کا، بلکہ ایک ایک نام کیا گنواؤں، حضور علیہ السلام سے پہلے سارے انبیاء جتنے سب کی جو معاملات رہے ہیں وہ حضور سے پہلے رہے ہیں، تو وہ سب بھی، اور ہر نبی دین حق پر ہوتا ہے اور دین حق دین اسلام ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو دین سچا ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو اس لیے جو پرانے انبیاء گزرے ہیں پھر وہ کس دین پہ گزرے؟ تو جو لوگ جو ہے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یعنی یہ کہ کفار کے الفاظوں کو دہراتے ہیں کہ 1400 سال پہلے اسلام آیا، ایسا نہیں ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا، اس سے پہلے اسلام نہیں تھا، بلکہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول 1400 سال پہلے ہوا، حضور علیہ السلام یعنی آخری نبی کی تشریف آوری 1400 سال پہلے ہوئی۔ اب کیونکہ اس کے بعد کوئی نیا قرآن اور نئی کتاب نہیں آنی، بس یہ آخری دور ہے، یہ آخری شریعت ہے، یہ آخری کتاب ہے، یہ آخری رسول ہے۔ اب یہ دور جو ہے وہ جائے گا، یعنی شروعات تو بہت پہلے ہو چکی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے دنیا کو بسنے کی۔ اب یہ وقت گھٹتے گھٹتے آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ اب آخرت کی طرف جو آخری پڑاؤ تھا وہ یہ ہماری شریعت تھی۔ اب اس سے گزرنے کے بعد نیا کچھ نہیں ہے، اب اس سے گزرنے کے بعد صرف حساب کتاب باقی ہے اور جنت جہنم کا ملنا باقی ہے، اسی طرح میدان حشر میدان محشر لگنا باقی اور اعمالوں کا معاملہ ہونا باقی ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک جتنا بھی کچھ ہوا اب یہ بس سب آخری اختتام کی طرف ہے، یعنی اینڈنگ پوائنٹ کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ نیا، یعنی مسلمانوں کو تو نہیں، باقی حاسدینوں کو ہی لگتا ہے کہ یہ 1400 سال پرانا ہی مذہب ہے، یعنی یہ نیا دین ہے، اس سے پہلے دین نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو جتنے بھی انبیاء کے واقعے ہیں وہ سب پرانے ہیں، تو اس کو آخری دین کہا نہیں جاتا۔ علماء جو کہتے ہیں ان سے مراد یہی ہوتا ہے کہ یہ آخری شریعت ہے جو 1400 سال پہلے آئی اور یہ آخری کتاب ہے، یہ آخری رسول ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کہ پچھلی جو انبیاء علیہ السلام کی شریعت ہوا کرتی تھی ان سب کی اس میں کچھ باتیں ضرورت کے مطابق عقائد تو ہیں ہی بعض، لیکن کچھ چیزیں ضرورت کے حساب سے ہیں اور کچھ چیزیں ضرورت کے حساب سے چینجنگ ہو گئی۔ تو اس طرح یہ آتے 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 اب یہ آخری شریعت بچی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر جو چیز ہے وہی آخری ہے، تو یہ دین اب آخر تک رہنے والا ہے اور دین اسلام ہی اب غالب ہوگا، اور غالب ہونے کے بعد پھر یہی آخری دین ہونے کے بعد دنیا جو ہے وہ تباہ فنا ہو جائے گی اور اسی طرح حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ جملہ جو ہے مسلمان کو نہیں کہنا چاہیے کہ اسلام 1400 سال پہلے، بلکہ اسلام تو سب سے پہلا ہی مذہب اسلام ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اسلام تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اسلام ہی ہوگا۔ اور یہ کہ آخری شریعت ہونے کے اعتبار سے اس کو 1400 سال پہلے کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا نزول قرآن پاک کا 1400 سال پہلے ہوا، مگر یہ دین نیا نہیں ہے۔ اب جیسے کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ دین نیا نہیں ہے تو پہلے نماز کیوں نہیں تھی، روزہ فرض کیوں نہیں تھا، تو وہی میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو بنیادی عقائد تھے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، شرک کفر نہ کرنا، وہ بنیادی عقائد آج بھی ہیں۔
باقی جو یہ عملیات ہیں یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ پریکٹیکلی جو پرفارمنس ہے مسلمانوں کی، یہ ہر دور میں ان کے نبی کے حساب سے، ان کی شریعت کے حساب سے ہوتی رہی ہے اور پھر بعد میں اس میں چینجنگ ہوتی رہی ہے. تو یہ پرفارمنس ہوتی ہیں، یہ ایسے بنیادی عقائد نہیں ہے کہ جن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. بنیادی عقائد وہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، دوسرا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ ہر نبی کا عقیدہ تھا. اب بعض نبی کے وقت میں 5 نمازیں فرض نہیں تھی تو ان میں جتنے حساب ہوگا عبادت کا وہ اس حساب سے نماز پڑھتے تھے. تو یہ کہنا کہ نماز بھی ابھی 1400 سال پہلے آئی ہے، تو نماز 1400 سال پہلے یعنی نیا قانون جو قرآن کا ہے، آخری قانون 1400 سال پہلے آیا ہے. ضرور ہے کہ یہ آخری قانون ہے، اب اس کے حساب سے چلنا ہے، لیکن قانون آنے سے یہ نہیں کہ اس کا جو ہے نا بیک گراؤنڈ پیچھے نہیں تھا، اس کی اصل تو موجود تھی لیکن قانون تو جو ہے وہ چینجنگ تھی. اس کے ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ صرف سمجھیں، اس کو مثال کے طور پہ لیں کہ جیسے کوئی شخص ہوتا ہے، اس نے موبائل کا ایجاد کی بات کرنے کے لیے، پھر اس کے اندر تھوڑا ڈیولپ کر کے اس موبائل کے اندر جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ سے اس کو کلر کیا، یعنی رنگین اسکرین آ گئی. اب جو ہے وہ موبائل کو اور زیادہ ایڈوانس کر کے اس کو اینڈرائڈ ورژن میں کنورٹ کیا، اور زیادہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوئی تو زمانہ جیسے آگے بڑھا اس کو جو ہے وہ الگ الگ قسم کی ٹیکنالوجی، اس کے اندر انٹرنیٹ وغیرہ ہوا، پھر اس میں کیمرہ آیا، دور بیٹھے لوگوں سے بات کے ساتھ ساتھ اب مووی تک آپس میں شیئر ہونے لگی. تو اب جب کسی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ ہے، کیا کوئی بے وقوف یہ کہے گا کہ یہ موبائل تو آج کی ایجاد ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہ تبدیلی آئی ہے کہ اب لوگ انٹرنیٹ 4G ویڈیو کالنگ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں. یہ تبدیلی چینج ہوئی ہے وقت کے حساب سے، اور اس میں آگے بھی چینج ہوگی. لیکن موبائل کی جو اصل تھی وہ آج کی نہیں ہے، موبائل کی اصل پرانی ہی تھی. جب پہلا موبائل بنا ہوگا، چاہے وہ بلیک اینڈ وائٹ رہا ہو یا پھر کی پیڈ والا رہا ہو، تو اس کی اصل پہلے ہی تھی. بعد میں اس میں جو ہے وہ چینجنگ ہوتے ہوتے وہ اینڈرائڈ اور ایپل یا دوسری ڈیوائس جو ہے اس کے اندر کنورٹ ہوا. لیکن اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ موبائل کی ایجاد آج ہوئی ہے، اینڈرائڈ آج ہاتھ میں آیا تو یہ کہیں کہ اینڈرائڈ. فون کے اندر چینجنگ ہونا الگ چیز ہے، فون کا اصل موجود ہونا الگ چیز ہے. تو اسی طریقے سے دین اسلام تو موجود تھا، باقی شریعت نبی جیسے آئے ان کے حساب سے تبدیل ہوتی رہی. پھر اب آخری شریعت یہ آ گئی جس کے اندر اب کوئی تبدیلی قیامت تک نہیں ہونی. اس کے اندر جو اور تبدیلی نہیں ہونے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو بنیادی اعمال ہیں جو قرآن حدیث نے بیان کر دیے، جن کو فرض کر دیا، جن کو واجب کر دیا، جن کو سنتیں کر دی، وہ رہیں گی ایسی ہی. باقی مسائل میں تبدیلی ہونا الگ چیز ہے. باقی جیسے نماز 5 فرض ہے تو اب نہ تو کوئی 4 کر سکتا نہ 6 کر سکتا. روزے رمضان کے فرض ہیں تو اب کوئی رمضان کے علاوہ ان کو فرض نہیں کر سکتا، اور رمضان کے روزوں کی فرضیت کو ختم نہیں کر سکتا. اسی طرح زکوٰۃ 2.5% ہے، اس کو کوئی بڑھا کے 4% نہیں کر سکتا، گھٹا کے 1% نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ہیں چینجنگ کرنا. تو جو بیسک بنیادی اعمال ہیں جو قرآن حدیث سے اب ہمیں بتا دیے گئے ہیں حضور علیہ السلام کے ذریعے کہ اب ایسا ایسا ہے، تو اب بالکل وہ ویسا ہی ویسا، اس میں چینجنگ نہیں ہوگی. لیکن اس کا بیس جو ہے وہ بنیاد اسلام کی پہلے سے ہی تھی. باقی یہ نئی پرفارمنس آئی ہے کہ اب اس کے اکارڈنگ مسلمان کو پرفارم کرنا ہے کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، رخ ادھر کرنا ہے، نیت ایسے باندھنی ہے. تو یہ سب نئی چیزیں شریعت کی تبدیلی ہے. جس طرح سے اینڈرائڈ کے اندر تبدیلی ہوئی لیکن موبائل کی اصل موجود تھی، ویسے ہی شریعت کی تبدیلی ہے. اس کو اسلام کی تبدیلی نہیں کہیں گے کہ اسلام پہلے تھا ہی نہیں اب آیا ہے. تو اس قسم کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں، خاص طور سے مسلمان، وہ بھی کبھی کبھی اپنی لا علمی میں یہ چیز بول دیتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے. ان کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے. اگر اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے تو قربانی کس نبی کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم 1400 سال پہلے تھے یا بعد میں تھے؟ اسی طرح خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے حج کے دوران، یہ کب کی بات ہے؟ اگر یہ اسلام ہی کا ایک پارٹ ہے، اسلام 1400 سال پہلے آیا، تو یہ پارٹ بعد میں اسلام میں کب ایڈ ہوا؟ 1400 سال کے بعد تو ایڈ نہیں ہوا تھا، یہ تو 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے. اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ یہ کب کا ہے؟ کیا یہ 1400 سال پرانا واقعہ ہے؟ اگر یہ واقعہ 1400 سال پہلے ہے تو یہ کس دھرم سے تعلق رکھتا ہے واقعہ؟ یہ اسلام کا ہی تو واقعہ ہے. اسی طرح جتنے انبیاء کے آپ نے اسٹوری پڑھی سنی ہے تو وہ سارے کے سارے 1400 سال پہلے ہی تو ہوئے ہیں. تو 1400 سال بعد میں تو کوئی نہیں ہوا، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں آیا. تو وہ سب پہلے کے واقعے تھے، وہ سب نبی دین حق دین اسلام پر تھے. تو اس لیے یہ خیال رکھنا کہ اسلام 1400 سال پہلے آئے، لوگوں کی جہالت ہے اور بعض لوگوں کا حسد ہے. باقی سب سے پرانا مذہب دین اسلام ہی ہے، سب سے پہلا مذہب بھی دین اسلام ہی ہے. اب جس کو گھر واپسی کرنی ہو تو وہ اپنے پرانے مذہب کے اندر آئے، اپنے باپ دادا کے مذہب میں آئے جو کہ دین اسلام ہے. اس مذہب میں نہیں جو 4000 5000 سال پہلے آیا اور اس کو لوگ پرانا سمجھ رہے ہوں. 4-5 ہزار سال پہلے کچھ نہیں ہے. جب آدم علیہ السلام تھے جب سے اسلام ہے.
سر میں حسن لالے پرن